کہ سیرت کا اگر احاطہ کروں تو بات بہت بڑی ہے اور میرا منہ چھوٹا ہے، میرے پاس الفاظ اتنے موجود نہیں، نطق میری اتنی جرت اس میں سکت نہیں کہ میں اس شایان شان ہستی کی مدح میں اپنی کم مائیگی کا اعتراف کرتے ہوئے میں صرف اس بات کو یہیں سمیٹنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق اور امین کی بات میں بتاؤں، اور وہ جو استقلال تھا کہ جس نے آپ کو محمد بنایا، جس کی وجہ سے آپ کی حمد کی گئی. آپ کی سیرت کے بہت سے پہلو ہیں، اگر نعت کو بھی کہا جائے تو بہت ساری چیزیں، لیکن اوصاف حمیدہ میں سے اگر میں صرف ایک بات کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر جو استقلال تھا، جو حوصلہ تھا، جو عزم تھا، جو پروردگار عالم کی جانب سے آپ کے اندر جو دیا گیا تھا، ایمان، اخلاص اور توکل اور تیقن دیا گیا تھا، اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، بہادر ہوں، فلسفی ہوں، حکیم ہوں، کچھ بھی ہوں، ان کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے، اپنے ناموں کے ساتھ، اپنے وقت میں، اپنے حالات، اپنے قوم، اپنے قبیلے کے اندر وہ اسی وقت ہی موجود رہتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد ان کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی تاج محل بنا لیتا ہے، کوئی عمارت بنا لیتا ہے، کوئی کتاب لکھ لیتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک بہت ہی خصوصی بات میں آپ کے ساتھ گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ جس کی آج فی زمانہ بہت اشد ضرورت ہے. حق بات کہنا، سچ بات کہنا اور صبر و استقامت کے ساتھ تمام تکالیف اور تمام مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے بھی اپنی بات کو قائم رکھنا اور قائم رکھتے ہوئے بھی لوگوں کو اس جانب لانا. آج میں تمام عالم اسلام کے جتنے بھی میرے مسلمان بہن بھائی ہیں، وہ چاہے ملک کے اندر ہیں، ملک کے باہر ہیں، ان سب کو ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور صداقت کا جو رویہ تھا، اس کو دیکھنے کی، اس کو پرکھنے کی، اس کو جانچنے کی ضرورت ہے. وہ کس طرح سے، آپ سب نے نام سنا ہوگا، ایک بہت بڑا فلاسفر تھا، کینٹ تھا، جس نے اپنے عالم ضعیفی کے زمانے میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا کہ مذہب، عقل، بعید قیاس. یہ جو اس نے کتاب لکھی تھی، کتاب لکھتے وقت اور ضعیفی کا عالم تھا، اور ظاہر ہے کہ کینٹ کا نام جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ پیمانے کے اوپر لیا جاتا ہے کہ وہ سوچ میں فلسفی جو گفتگو تھی، جو اس کے ہائپوتھیسس تھے، وہ اس کے اندر بہت کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے، اور وہ جو بات کہتا تھا وہ بڑی تحقیق اور بڑی جستجو کے بعد، کیوں، کیا، کیسے کے بعد وہ اپنی بات کو منظر عام پر لاتا تھا. یہ کتاب جو اس نے لکھی تھی، فلسفے کی کتاب لکھی تھی، یہ عیسائیت کے خلاف لکھی تھی، اور اس میں وہ جنگ کا اور جدل کا اور فتنے اور فساد کا بہت سخت مخالف تھا. اور اس کی یہی بات جو اس وقت کے زمانے کے جو رؤسا تھے، جو اس وقت کے زمانے کے بادشاہ تھے، ان کو سخت ناپسند آئی. فریڈرک ثانی اس وقت جو حکمران تھا، اس کو بہانا چاہیے تھا. اس نے اس کتاب کو دیکھا، جب یہ منظر عام پر آئی، اس کو بین لگا دیا کیونکہ یہ عیسائیت کے خلاف تھی. اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کیا کیا کہ ان کو، حضرت کو ایک ایسا جس کو کہیں کہ ایکسپلینیشن لیٹر، یا اس کو ایک تادیبی، اس کو ایک ساتھ کاروائی کی، اور اس کو ایک جو خط جاری کیا گیا، اس میں یہ لکھا کہ آپ نے یہ جو کتاب لکھی ہے وہ کس طرح سے لکھی ہے کہ عیسائیت کے خلاف ہے. آپ چونکہ مذہب کے مخالف ہیں، تو اس لیے آپ کے پاس میں 3 آپشن رکھتا ہوں کہ یا تو آپ اپنی کتاب کو واپس لے لیں، جو لکھا ہے واپس لے لیں، یا آپ مجھ سے معافی مانگ لیں، یا آپ یہ جگہ چھوڑ کر چلے جائیں. یہ ظاہر ہے کہ کسی کو عالم ضعیفی ہو، اتنا نام ہو، اتنی اپنی بآبائی جگہ ہو، اس وقت یہ جب آپشن رکھے جائیں تو اس وقت بہت ہی ایک تذبذب کا مقام ہوتا ہے کہ کس کو اپنایا جائے. اگر بات کہی ہے اور حق کہی ہے تو اس سے ہٹنا بالکل ہی بیکار، اور اگر اپنی زمین ہے اور اب وقت بھی آخر ہے تو اپنی زمین چھوڑنا بیکار. اور پھر اگر ایسا مستقل مزاج آدمی جس نے کچھ لکھ دیا ہے اور کچھ کہہ دیا ہے اور وہ بھی بہت بڑی بات کہی ہے، تو اب اپنی بات سے ہٹے تو پھر وہ اس کی ناکامی ہے اور پھر وہ اس کی بزدلی. کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو دکھاتا ہے، معجزے دکھاتا ہے، اور انسانوں کے اندر بھی یہ کمیاں، یہ بزدلیاں اور یہ جو اس کے فطری بشری کمزوریاں اس کو دکھاتا ہے. یہی ہوا کہ جب کینٹ کے پاس یہ فریڈرک ثانی کا یہ جو مراسلہ گیا، اس میں اس نے معافی کو ترجیح دی اور کہا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اپنی کتاب واپس لیتا ہوں. بہرحال میں نے جو سچ کہا تھا، شاید اس کا وقت نہیں آیا اور میں اپنی سچ بات کہنے سے اپنے آپ کو گریزہ رکھتا ہوں، اور ایک مشکل ہے کہ اس زمانے کے اندر ایک سچ بات کہی جائے. میری جو بات کہنے والی ہے، میں ان مسلمانوں کو کہ جو سوچنے سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، میں ان کو یہ اس بات میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جب اس نے معافی لے لی اور واپس لے لیا، اپنا کہا وہ واپس لے لیا، جو جنگ جدل کے خلاف اس کا فیصلہ تھا، یہ جو اس کی رائے تھی واپس لے لی، تو دیکھیے
ایک انسان کے اندر حق اور صداقت پہ قائم رہنا مشکل نہ ہوا. اس نے زمین کی وجہ سے, اعمال کی وجہ سے, اور یہ جو کچھ اس نے کہا تھا اس نے اس کی وجہ سے اپنے آپ کو واپس کر لیا. لیکن آپ یہی بات آپ تلاش کیجئے اس سید البشر کے اندر کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. ایک طرف کافر ہیں, ایک طرف کفار ہیں, ایک طرف مشرکین ہیں, آپ کی جان کے در پہ ہیں, آپ کو پتھروں سے سر سے پیر تک لہو لہان کرتے ہیں, اور پھر جب لہو لہان کرتے ہیں تو پھر یہی 3 پیشکشیں آپ کے سامنے آتی ہیں. تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ کہا گیا کہ آپ مال و زر لے لیں لیکن اپنی دین سے, اپنی تبلیغ سے باز آ جائیں. پھر کہا گیا کہ کسی حسین عورت سے آپ کی شادی کروا دیتے ہیں کہ جو آپ کو پسند ہو, تو تاکہ کسی امیر کے گھر کے کرانے کی ہو, تاکہ آپ کو یہ حسین عورت بھی میسر آ جائے, وہ عقد بھی کر دیا جائے. لیکن آپ نے یہ دونوں باتیں آپ نے یہ نہیں منظور فرمائی. اور اس وقت جو لوگوں کا پریشر تھا, دباؤ تھا, وہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ تمہارا بھتیجا جو تبلیغ کرتا پھر رہا ہے اس کو ہم نے یہ پیشکشیں کی ہیں, لیکن وہ ان میں سے کسی بات پر نہیں مانتا. یہ آخری وہ پریشر تھا, یہ دباؤ تھا کہ جو خاندان کی صورت میں, کیونکہ ابو طالب آپ کے اس وقت سرپرست حالت ہے اور آپ کی پرورش کر رہے تھے, تو کہا گیا کہ ابو طالب ان کو اس قدم سے پیچھے واپس لے کر آؤ. تو ابو طالب نے جب اپنے بھتیجے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو کہ اس کو دین پھیلانے کی اس وقت ابتدائی مراحل کے اندر تھے, بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ باتیں میرے سامنے آئی ہیں, اور تم اب یہ جو تم دین پھیلا رہے ہو, یہ جو باتیں تعلیمات ہیں, اس کو واپس لے لو. تو اس وقت ننھے بھتیجے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اوپر نبوت تمام ہوئی, خاتم النبین جو کہلائے, سید المرسلین جو کہلائے, انہوں نے جواب کیا دیا کہ چچا جان اگر میرے ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں تو میں اپنی بات کہنے سے, حق بات کہنے سے, بات نہیں حق بات کہنے سے باز نہیں آؤں گا. اگر آپ اس کے اندر یہ تمام دباؤ قبول نہیں کر سکتے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں اپنی تبلیغ کو یا اپنی تعلیمات کو اور خدا کے دین کو یا اللہ کے دین کو پھیلانے سے باز نہیں آؤں گا. اب آپ نے یہ دونوں میں فرق دیکھا کہ ایک نبی جو ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے, اس کی باتوں میں, اس کی صداقت میں, اس کے فیصلوں میں, اس کے عزم میں, اس کے استقلال میں نہ تغیر ہوتا ہے نہ تبدل ہوتا. وہ جو کہتا ہے من جانب اللہ کہتا ہے, منشاء الہی کے تحت کہتا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن میں تمام انبیاء کرام کے خصوصیات ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر حکمرانی دی گئی, حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیا گیا, حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنی دوستی سے سرفراز فرمایا, موسیٰ کو کلیم اللہ کہا, عیسیٰ کو روح اللہ کہا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کہا, یعنی اللہ کا رسول کہا. اور رسول وہ جو اللہ کی ہدایت لے کے آئے. اور اگر آپ یہ تمام میرے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں قرۂ ارض کے اوپر, اذانوں ہی کے سلسلے سے اگر اس رفت کو, اس ذکر کو, اس بلندی کو پالیں تو دیکھیے کہ قرۂ ارض کے اوپر اس طرح کا اللہ رب کریم نے جو تسلسل بنایا ہے کہ ہر منٹ کے بعد, ہر ڈگری کے بعد کہیں نہ کہیں سے اسلام کے مطابق, دین کے مطابق جو اذانوں کا تسلسل جاری ہے. تو یہ جاری ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں پر بھی 1 سیکنڈ کے وقفے سے ایک اذان ختم ہوتی ہے اور دوسری اذان جاری رہتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب کریم خود چاہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ گردان جاری رہے. اللہ رب کریم سے یہ میری گزارش ہے اور یہ التجا ہے کہ پروردگار عالم جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں, چاہے وہ چھوٹے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں, اور جتنے سن رہے ہیں اور جتنے احباب ہیں جنہوں نے اس میں معاونت کی ہے, رب کریم ان کو یہ محفل بار بار سجانے, اہتمام کرنے, انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے, توفیق فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. سبحان اللہ. ابھی ہمارے ساتھ پروفیسر ساجدہ صاحبہ تھیں, اور اب میں دعوت دوں گی رابعہ رحمان کو کہ وہ آ کر کے ہمیں نعتیہ کلام سنائیں. نعت کانسل سے. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. ملا نور اپنے ہی نور
اپنے ہی نور سے ملے دونوں انبیاء دور سے، کوئی بڑھ سکا نہ حضور سے، کوئی بڑھ سکا نہ حضور سے، کوئی بڑھ سکا نہ حضور سے، یہ تو آپ ہی کا کمال ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، تم ہی تو ہو ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، یا رسول اللہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، وہ گھڑی بھی آئی کہ خواب میں وہ دکھائے اپنی تجلیاں، وہ گھڑی بھی آئی کہ خواب میں وہ دکھائے اپنی تجلیاں، میں کہوں کہ میرے حضور نے، میں کہوں کہ میرے حضور نے، میں کہوں کہ میرے حضور نے میرا سویا باغ جگا دیا، بلغ العلا بکمالہ
کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ تر مدح